اچھا وہ شروع ہو گئے. چلو ٹھیک ہے, تو پھر یہیں سے اس کو کرنا پڑے گا. اچھا چلو شروع ہو گئی ہے. تو دیکھیں, مسلمان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد حبیب ہے اللہ کے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ بڑے پیارے ہیں, ایسا نبی کہ اس کے بعد نبوت ختم ہوئی. 1500 سال سے اس بات سے کہ نبی نہیں آ سکتا, 12,000 نبیوں کا قتل ہو گیا. 1500 سال ہو گئے. اب اللہ نے ان نبیوں کو کیوں نہیں بچایا جو مارے گئے؟ اللہ کا کام تھا نا وہ نبی. کیونکہ پھر اس نے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایسی غلطی کر دی کہ وہ صدیوں کا بھگتان ہو گیا ہے. اب 1500 سال کے بعد آپ کو کون سمجھا رہا ہے کہ لا نبی کی لعنت کا نقصان کتنا ہوا؟ اگر میں نہ آتا تو یہ لعنت چلتی رہتی. میں اس کے خلاف بہت بولا ہوں کہ یہ سب سے بڑی لعنت. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, جب محمد نے کہا لا نبی بعدی, میرے بعد نبی نہیں, اسی دن شیطان اٹھ کے چلا گیا. اس نے کہا اب اس کی امت کو قابو میں کرنا میرا کام ہے, بس اب ذرا اس کو جانے دو, اس کے بعد میں سنبھال لوں گا. اس نے سنبھالا کہ نہیں سنبھالا اس کی امت کو؟ لا نبی بعدی, بس 2 الفاظ کہے. اسی طرح وہ طاق میں بیٹھا ہوا تھا عیسیٰ کی, کوئی یہ غلط کام کرے, کوئی غلط قدم اٹھائے. عیسیٰ ایک دن بیٹھا ہوا تھا بڑے جوش میں, کہا کہ سچائی اور زندگی کا راستہ میں ہوں, میرے بغیر خدا کو کوئی نہیں مل سکتا. وہیں ابلیس نے کہا اب میں چھٹی گزارنے جا رہا ہوں. بس 2000 سال ہو گئے. عیسائیت کہتی ہے کوئی خدا کو نہیں مل سکتا جب تک وہ عیسیٰ پہ ایمان نہ لائے اور انتظار نہ کرے. لو جی, وہ جو ابلیس کھلاڑی ہے نا, انہیں 40 سال مجھے بھی ایسے ڈھونڈا جیسے اوئی کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں. کوشش کی کہ میں اس کو مروا دوں, کوشش کی کہ ایک ناکام ہو جائے, کوشش کی کہ یہ ہار مان لے. جب 40 سال خدا نے کہا تھا وقت ختم ہو گیا, تو خدا نے کہا کہ اب تیری باری ہے, تو اس کا دمال کر. جیسے 40 سال میں آپ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا پکڑا دیتا ہوں, اور اصول یہ رکھا جائے ڈنڈا میرے ہاتھ میں بھی ہو, اور اصول یہ ہو کہ ایک ڈنڈا مارے, بس میں نے اپنے ڈنڈے سے بچانا ہے اپنے آپ کو, اس کی کھوپڑی پہ کوئی ڈنڈا نہیں مارنا, یعنی کہ واپسی کوئی ڈنڈا نہیں. تو یہ کام ہوا ہے 40 سال. وہ ڈنڈے مارتا رہا, ہم بچاتے رہے. اب 40 سال کے بعد خدا نے کہا اب تیری باری. تو ابلیس نے کہا یہ اب میرا بھرتا بنائے گا, جو کام محمد نے نہیں کیا یہ کرے گا. اس نے جو کہہ گیا تھا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یعنی کہ پہلے ہی لعنت کرو اس کے اوپر, کھانا کھانے سے بھی پہلے, ہر کام کرنے سے پہلے اعوذ باللہ. عیسیٰ کو کی امت کو کہہ گیا کہ یہ خونی ہے, اور یہ خونی جو ہے وہ تمہارا باپ ہے. تو ابلیس آگے ایک رات کو اس نے کہا بھئی تو نے کون سی لانتیں کرنی میرے پہ, تو کیا لکھے گا کتابوں میں کہ انسانیت میرا بھرتا بنائی؟ ہاں, کیونکہ انسانیت وہی بات ماننی مستقبل میں. تو بتا کہ تو مجھے کتنا سڑائے گا جہنم کے اندر. یہ اس نے کہا کوئی تیرا پلان کیا ہے میرے خلاف؟ اب میں نے کہا میرا پلان تو یہ ہے کہ میں تیری محبت کو بتاؤں گا کہ تو نے خدا سے کتنی کی تھی, اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ تیرے بیٹا اور بیٹی اور اتنے فرشتے خدا کی حضور جنتوں میں بیٹھے ہیں, اور ان کو وہاں تک پہنچانے والا بھی تو ہی تھا. میں ان کو بتاؤں گا کہ
تیرے نغمے جو تو نے گائے اور موسیقی کمپوز کی، وہ آج بھی خدا کے لب پر کبھی کبھی آتے ہیں بول، اور خدا ان کو یاد کرتا ہے جنتوں میں۔ تو چلا گیا یعنی کہ جہنم کے اندر، لیکن تیرے گیت آج بھی لوگوں کو اور لوگوں کے دلوں کو راحت بخشتے ہیں، اور وہ خدا کو ملتے ہیں۔ میں بتاؤں گا کہ جب انسانی کائنات نہیں بنی تھی، میں نے تیری محبت جب سفر کرایا خدا کی ذات نے، تیری محبت تو میری محبت سے بھی بہت آگے تھی۔ تو نے تو کھربوں سال روحوں کی تو جاتا تھا اور ان کو خدا کی طرف بلاتا تھا، تو بعد میں جا کے تنگ ہوا ہے ٹھیک ہے، میں تو صرف 40-50 سال ہی چلا ہوں نا۔ تو میں بتاؤں گا انسانیت کو کہ سب سے بڑا شیطان جو ہے یہ انسانیت خود ہی ہے، اور یہ انسانیت کو بتاؤں گا، انہوں نے ابلیس کی لات کھینچ کے بھی جہنم میں پہنچایا۔ اچھا، جب وہ اس نے یہ باتیں سنی تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے اسے بتایا اس رات جنگل میں اس کے وہ بیٹا بیٹی بھی آئے جو نیلے نوروں کے اندر رہتے ہیں خدا کے، اور گولڈن والے بھی آئے اور سفید نور کے بھی۔ تو جب میں بتا رہا تھا کہ میں کیا کروں گا تیرے لیے، تو انہوں نے زور کی آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ جب وہ روئے تو اس کے دل پہ بھی اثر پڑا، تو اس کی آنکھوں میں سے بھی آنسو نکل گئے۔ اچھا، اس دن تو چلا گیا وہ، لیکن وہ ایسا کھلاڑی ہے کہ وہ 2 آنسوؤں سے نہیں بدلتا سمجھے کہ جیسے میں نے کہا تھا، نہ محمود نہ ایاز ہوا، یہ میرا شعر ہے، نہ محمود نہ ایاز ہوا تیرے پیار کے ان بھمروں میں، میرا صلہ ملا مجھے آنسوؤں کے 2 قطروں میں۔ تو یہ ہوتا ہے، وہ پھر دیکھنے کے لیے آیا، یعنی کہ خاموش تو ہو گیا، تو اس نے بڑے غور سے دیکھا، تو اس کو ایک بات کی خبر لگی ابلیس کو کہ میں اس کو اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں کہ وہ پہلے جنتوں میں چلا جائے اور میں پیچھے رہ جاؤں۔ جب یہ دیکھ لیا اس نے، تو کون ہے جو اپنی کشتی آپ ڈبوتا ہے؟ جی کیا خیال ہے؟ کون ہے؟ اس نے دیکھ لیا اگر اس وقت کائنات کے اندر کوئی شخص میرا ہم نما اور مجھے بچا سکتا ہے تو وہ یہی ہے۔ اور اس نے اتنی حقیقت بیان کر دی، تو وہ ایک دن آیا اور مجھے کہنے لگا، اب انسانیت مجھے شیطان نہیں کہے گی، جو آنے والے مستقبل میں لوگ ہوں گے، اب مجھے ابلیس کے نام سے یاد کریں گے۔ یعنی اتنا بڑا کام کر دیا، اور وہ آج بھی جنگل میں آ کے پچھتاتا ہے۔ کیا پچھتاتا ہے؟ کہ اس نے میرے 40 سال ضائع کر دیے، کیونکہ جب وہ مد مقابل آ جائے تو وہ نبی کیا کسی کو بھی نہیں بخشتا۔ اور اس نے سب کے ہی کام کروا دیے۔ وہ ایسے موڑ پہ لے آیا محمد صاحب کو کہ لکھوا تو صحیح طرح، قلم دعات پڑھی ہوئی ہے ٹھیک ہے، لکھوا تو صحیح طرح، ابھی تیرے دونوں طرف کے جو اہل بیت ہے 50,000 ان کو مرواتا ہوں پہلے تمہیں، آیا نا مزہ؟ ایک طرف علی کھڑا ہوا ہے کہ میں عمر کو قتل کر دوں گا، آپ لکھوائیں۔ ایک طرف عمر کھڑا ہوا ہے کہ محمد صاحب کا دماغ جو ہے وہ چل پڑا ہے، اب قرآن کافی ہے۔ دونوں طرف بکھرے ہوئے ہیں اہل بیت کے رشتے۔ علی کی بیٹی عمر کے گھر میں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارے اہل بیت، یہ کہتے ہیں اہل بیت علی ہیں اور 2 حسن حسین، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس دن اگر محمد لکھوا دیتے تو پہلے تلواریں جو چلی نا جنبل کے اندر، اور دوسری جنگوں میں 20,000 صحابی مرے، عائشہ اور علی کی جنگ میں،
تو وہ اسی دن مرنے تھے، لکھوا. جب وہ چال چلتا ہے نا تو پھر آپ کا کچھ نہیں چھوڑتا وہ. اس دن محمد صاحب نے ہار مانی اور کہا مجھے اکیلا چھوڑ دو. دیکھا. اور کبھی محمد صاحب کہا کرتے تھے کہ عمر کو دیکھ کے تو پاد مارتا ہوا بھاگتا ہوا چلا جاتا ہے ابلیس. کتنی بڑی غلط فہمی ہوگی. اس نے جب یہ بات سنی نا ابلیس نے، تو اس نے کہا اچھا میں اگر بھاگتا پھرتا ہوں تو ذرا میں جال پھینکتا ہوں، تو بچ کے دکھا. اس نے ابو لولو غلام جو ایران کا تھا، جو قیدی تھا، اس سے ہی قتل کروا دیا عمر کو. جب پڑے نا کوئی 11 12 13 چاقو، تو عمر کو بھی خدا بول گیا. اس وقت کہنے لگے اس کتے کو پکڑو، اس نے مجھے مار دیا. ابلیس سے ٹکر نہ لو. اس نے بڑا زمانہ خدا کے ساتھ گزارا ہوا ہے. جو بھی چال چلی، خدا کا بیٹا تھا عیسیٰ. اس کے بعد حکمت اور راز الہی اتنے دیکھ لیے تھے، لیکن جب وہ کیا کہتے ہیں، شاخ کھیلی، شاخ کھیلتے نا، کیا کہتے ہیں، جیس وہ کھیلی نا، اس نے دن میں تارے دکھا دیے عیسیٰ کو، ہوگا خدا کا بیٹا. ٹھیک ہے. اور اگر یہ بات اگر مجھ سے آپ سچی پوچھیں تو ہم نے خدا پہ ڈالے ہوئے ہیں قرآن کے اندر، تو ذرا خدا کا بیان ہی سن لیتے ہیں. قرآن کے اندر خدا خود اپنی ہار مان گیا ابلیس کے ساتھ. لو دیکھو میں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں. اپنی ہار خدا مان گیا. قرآن کے اندر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ابلیس نے اپنے وعدوں کو سچا ثابت کر دکھایا. میں قرآن نوٹ کر رہا ہوں اس وقت. چند کو چھوڑ کر سارے اس کے پیچھے جا رہے ہیں. یہ کہہ کر خدا کی ذات کہتی ہے میں نہیں، ان کا مولا آقا جو ہے وہ ابلیس ہے. لو جی کرے بات. تو ذرا ہوش سنبھال کے ہم نے چلنا ہے. خدا ہار مان کے کہہ رہا ہے. یہ میں نے قرآن میں نہیں لکھا، یہ تو آپ نے خود ہی لکھوایا ہوا ہے محمد صاحب نے، کہ اس نے اپنے وعدوں کو سچا کر دکھایا خدا کے خلاف. چند کو چھوڑ کر وہ سب اسی کی طرف جا رہے ہیں، اور وہی آقا بنا ہوا ہے تمہارا. تو آقا جب خدا نے کہا اس دنیا کا ابلیس ہے، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس دنیا کا آقا خدا ہے؟ کرو نا بات. یا اپنی کتاب اٹھا کے اپنے دماغ پہ مارو صحیح، تاکہ تمہیں ہوش آئے، 14 طبق تمہارے روشن ہو. اب جو واقعہ ہوا ہے مذہب کی تاریخ میں، خدا نے جب وہ ریسنگ گھوڑوں کی ہوتی ہے نا، گھوڑوں کی ریسنگ، تو جب خدا نے کہا اگر یہ مان گیا شکست عیسیٰ کی طرح اور دوسرے نبیوں کی طرح، تو میں اپنی کائنات تجھے خود ہی دیتا ہوں. میں ہار گیا. لو جی کتنی بڑی بات خدا کر گیا میرے اوپر. یعنی کہ خدا نے مجھے دیکھا، 60 سال کا دور بھی دیکھا، اور خدا کو یہ بات پتہ لگ گئی کہ یہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. تو پھر خدا نے بیان بھی دے دیا. انبیاء بھی بدل جائیں گے، کائناتیں بھی بدل جائیں گی، لیکن اگر نہیں بدلے گی تو تیری محبت میرے لیے نہیں بدلے گی. جہاں بھی تو ہوگا وہ تو، تیری پہلی آخری جتنی بھی محبتیں وہ میرے لیے ہوں گی. خدا نے دیکھا اس بات کو، اور اگر یہ ہو جائے تو زندگی کا مقصد تم نے پا لیا ہے. میں کہتا ہوں جی اگر مستقبل میں کئی جانیں یا جو بھی ہو جائے، سارے ہی چھوڑ جائیں مجھے، میں اکیلا کافی ہوں خدا کے مشن کے لیے. کیونکہ میں نے چلتے رہنا ہے، آخری سانسوں تک چلتے رہنا ہے. تو میں ہارا کیسے؟ میں کیسے ہارا؟
میں تو جب ہارا کہ جب میں خود ہار جاؤں. کیا خیال ہے جی؟ بے شک بے شک. یا میرا ٹرینر تولیہ پھینک دے رنگ کے اندر، یا میں ہاتھ کھڑے کر دوں، تو میں تو جب ہارا. تو خدا نے ایک سودا کر لیا ہے ابلیس کے ساتھ، اس کو ہرا، اس کی آخری موتوں میں، سانسوں میں سب کچھ موتیں لے کے آ، بس یہ کہ یہ مشن خود چھوڑ جائے بس، تو جیت گیا. اور میں آپ کو بتا دوں، ساری دنیا فنا ہو جائے یہ کام نہیں کر سکتا ابلیس. اور مجھے گراتا گراتا، کشتی بڑی لمبی ہو گئی، 60 سال کی کشتی ہو گئی، مجھے گراتا گراتا خود گر گیا. ہائے، بلکہ یہ بھی دیکھ لیا، بلکہ بیٹا بیٹیوں نے بھی روئے اور کہا اگر یہ بس نکل گئی نا تیری خدا کے دل کی، تو پھر کل کائنات میں اس جیسا شخص کوئی نہیں آئے گا جسے خدا اپنا دل کہے گا. اور بتایا اس کو، ابلیس کو، جو آسمانی نور میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ خدا خود کہہ چکے ہے عالم میں بالا کی جنتوں میں زاہد جیسا پھر مجھے کبھی کوئی نہیں ملے گا. لو جی، وہ خدا کائنات کا مالک ہے اور کہہ رہا ہے I will never find another like a Zahid actually. I can research the whole world over until my eternal life, but I will never find another Zahid actually. کل جہانوں میں تلاش کرتا رہوں گا، یہ نہیں ملے گا دوبارہ. تو انہوں نے کہا بندے کا پتر بن. پھر انہوں نے کہا مجھے تھوڑا سا اور ٹائم دے دو، میں دیکھ تو لوں میرے لیے کیا رکھتا ہے، اپنے لیے کیا رکھتا ہے، یہ بھی تو دیکھ لینا. پھر دیکھا کہ اوہو، یہ تو مجھ سے زیادہ محبت رکھتا ہے، بلکہ دعائیں بھی کرتا ہے کہ یہ پیچھے رہ جائے، ابلیس چلا جائے آگے. بس وہ مان گیا. پھر اس نے کہا اس کے بعد جو ہے اپنی کشتی میں خود ہی چھے کرنے ہیں. تو محبت ایک ایسی چیز ہے، بلکہ یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، محبتیں تو بڑی ہوں گی، لیکن زاہد کی محبت ایسی چیز ہے جس نے خدا کو سجدہ کرا دیا. محبتیں تو بڑی ہوں گی جہانوں میں، یہ رانجھے کی اور اس کی سسی پنوں کی، شیری فرہاد کی، رومیو جولیا کی، اور پتہ نہیں کون کون، لیکن زاہد کی محبت ایسی ہے جس نے خدا کو سجدہ کرا دیا. تو ابلیس کیا ہے پھر؟ ابلیس کیا ہے؟ اب تو ابلیس اسی جنگل میں جہاں سے نفرت تھی کہ یہ بچ گیا، وہیں جا کے 2 آنسو بہاتا ہے بیٹھ کر. تو زاہد کی محبت نے ابلیس کو بھی جھکا دیا. ابلیس جھک گیا. آپ کا سب سے بڑا پہلوان ہار گیا، اس کے بعد آپ کس چیلوں کو پیش کریں گے میرے سامنے کشتی کے لیے؟ اور یہاں تو جسم کی پابندی ہے نا، روح کی دنیا تو میں ہر جگہ پہنچ جاؤں گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہاں تو جسم کی پابندی ہے نا، روح کی دنیا میں تو میں سیکنڈ میں اس جہان میں اور سیکنڈ میں اس جہان میں. تو پھر میں کیا کروں گا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ تو بس زاہد کی محبت جیتی تو خدا کے لبوں سے نکل گیا یہی میرا دل ہے. خربوں سال جب وہ مخلوق کا تخلیق کر رہا تھا، وہ کہتا تھا ایک شخص ضرور آئے گا جسے میں اپنا دل دے دوں گا، اپنا دل بنا دوں گا. وہ زمین کا مسیح نہیں ہوگا. آپ نے زمین کے مسیح دیکھے؟ انہوں نے کون کون سے گل افشانیاں کی، کبھی دیکھا آپ نے؟ زمینی مسیح، عشق محمد کے مسیح، عیسیٰ کے عشق مسیح. تو آپ نے اس مسیحوں کا حال دیکھ لیا ہے کہ ان کی اوقات کہاں تک ہے اور کہاں کہاں یہ، اس سے آگے ان کی گڈی جا بھی نہیں سکتی. کیا خیال ہے جی؟ نہیں جا سکتی. ہاں، بلکہ یہ تو غلاموں کے غلام ہو گئے ہیں. ایک وہ بڑا غلام آیا تھا
غلام ہے قادیان، اس کے بعد چھوٹے غلام آئے ہوئے ہیں جو ان کے غلام ہیں، سارا غلاموں کا ٹولہ کھڑا ہوا ہے، تو پھر خدا کی نیا کو کون کنارے لگائے گا؟ ہے؟ ہم غلام نہیں ہیں، ہم خدا کا دل ہے، اور جو ہم عہد لیتے ہیں وہ بھی عہد خدا نے کہا کہ پہلے تجھ سے عہد کریں، میرا تو بعد میں ہوگا، کیونکہ کشتی خدا جیتا ہے کہ میں جیتا ہوں اس زمین پر؟ ہاں جی، ہاں جی، اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی ٹرینہ باہر کھڑا ہوا تھا، اس نے انگڑی مار کے اپنے پہلوان کو جتا لیا، تو آپ کی عقل مانے گی؟ مانے گی آپ کی عقل کہ جی وہ کشتی ہو رہی تھی، باکسنگ ہو رہی تھی، تو ٹرین نے اندر جا کے اس کی انگڑی ماری دوسرے کے دشمن کے، اور اس کو نیچا گرا کے اپنے پہلوان کو اوپر بٹھا دیا، کبھی کوئی عقل مانے گی آپ کی؟ تو کشتی کھانے میں کس نے کی؟ خدا نے کی یا میں نے کی؟ میں یہاں جی یہ سخت باتیں ہیں جو ذرا، اگر میں نہ آتا تو یہ مذہب کی جتنی غلط تعلیمات ہیں، آپ قسم کھا کے بتا دیں کوئی زمین پہ ایسا جوگا ہے جو ٹھیک کر سکتا تھا؟ بالکل نہیں کر سکتا تھا، بلکہ ہزاروں سال اور لگ جاتے۔ میں نے آ کے مذہب کی غلط تعلیمات کو ٹوٹے ٹوٹے کر دیا۔ اب بس فرق یہ ہے کہ یہ تعلیمات جب آگے آئیں گی تو یہ مذہب گئے، ان کی صفیں لپٹ دی گئیں۔ اچھا، جو میں دیکھ رہا ہوں شاید آپ نہیں دیکھ رہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جو تعلیمات میں پہنچا چکا ہوں اس سے دھجیاں بکھر جائیں گی ان مذہب والوں کی۔ وہ کیوں؟ خدا نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے 10,011 کا مستقبل دکھا دیا۔ خدا نے دکھا دیا، دیکھ یہ تیری تعلیمات پرانی دنیا کی صف لپیٹ دے گی، دیکھ کہ زمین کے وارث میرے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اگر میں نہ آتا تو یہ تعلیمات کون لاتا؟ یہ تو پھر چلتی رہنی تھی، اندھوں کی گاڑی، یہ مصیبتیں، یہ سب کچھ چلتا ہی رہنا تھا۔ یہ تو میں ہوں۔ جب میں یہ کہتا ہوں تو خدا بھی ادھر سے نعرہ مار کے کہتا ہے، اگر میرا دل نہ ہوتا تو جب سے انسانیت بنی ہے کھربوں سال کی کہانی، میرے دل کا ارمان بھی پورا نہ ہوتا۔ تو آج تو آپ مجھے، آپ کہیں گے بھئی کیا بات کر رہا ہے اتنی بڑی؟ اس وقت کیا حال ہوگا جب مستقبل میں میرے سے بھی بڑے نبی آ جائیں گے اور وہ سجدہ کیا کریں گے مجھے، تب کیا حال ہوگا؟ جب دنیا جو ہے خدا کے نور میں خدا کی قدر و قیمت کو جان لے گی، اور آپ کریں گے خدا کو سجدہ، اور خدا کہے گا میرے سے سجدہ کرنے کی بجائے میرے دل کو سجدہ کر پہلے، پھر آپ کیا کریں گے؟ کوئی سجدہ قبول نہیں۔ تو کہتا کیا ہے خدا؟ وہ کہتا یہی ہے جو ہم نے بتایا ہے، اے سچے والدین اے خدا کے دل، اے سچے والدین اے خدا کے دل، پرندہ کبھی بھی ایک پرندے سے پرواز نہیں کر سکتا ایک پر سے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ 2 پر چاہیے پرندے کو۔ تو محبت کی کہانی خدا سے شروع ہو کر خدا کے دل پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں اگر کام تمہارے بگڑ جائیں تو اے خدا سچے والدین، یہ کہہ کے پھر اے خدا کے دل، تب جا کے گاڑی چلے گی آپ کی۔ ہاں، ورنہ چلا کے دکھائیں، ایک پر سے پرواز کر کے دکھائیں تو پتہ لگ جائے گا آپ کو۔ خدا نے کہا میں کائنات کا مالک ہوں، میرے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، لیکن جب میں تیرے دل کے اندر گھسا تو واپسی کا راستہ نہیں ملتا تھا مجھے۔ ہائے ہائے، تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر واپسی کا راستہ بھی دکھانے والا تو تھا۔
خدا یہ کہے اور آپ کہیں گے کہ اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں. خدا نے کہا میں ایک ایک بات کو حقیقت بنا کے سامنے پیش کروں گا جب یہ زمین میرے محبت کے وارث ہو جائیں گے. وہ لوگ تھے جنہوں نے میری قدر و قیمت کو جانا. وہ لوگ تھے جو خدا کی بادشاہت کو لے آئے. انہوں نے جان لیا تھا حقیقت یہ ہے. تو میں نے ساری تعلیمات جو غلط عقیدے، غلط نتائج کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، میں نے وہ سارا کام خراب کر کے سارا میں نے صاف کر دیا. بکرے کو صاف کیا کہ نہیں کیا؟ کہ اللہ کہاں تک قادر ہے، کہاں تک قادر نہیں ہے. کہ کہتا ہے نا قرآن میں ان شاء اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے تو پھر کر کے تو دکھائے. کیوں بھیجتا نبی؟ اپنے آپ ہی آ جائے کھاڑے کے اندر. خدا نہیں آئے گا، اپنے وعدوں کو نہیں توڑے گا. اس نے کہا میں تو ایک منٹ، کیونکہ ابلیس نے اس کی طاقت کو چیلنج ہی نہیں کیا. اسے بتایا خدا کون ہے، میں مخلوق ہوں. خدا کو چیلنج کرتا تو ایک منٹ میں کام تمام ہو جاتا. اس نے چیلنج جس چیز کو کیا ہے، اس کی مخلوق کو کیا ہے کہ یہ تیرے نہیں ہوں گے. اگر یہ خدا میرا تیرا ارمان پورا کر دیں تو پھر بات بنے. تو خدا نے کہا اچھا بائبل میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے میں ایک ایسا شخص لاؤں گا جو دل کا نادان ہوگا، یعنی کوئی چیز کو پتہ ہی نہیں ہوگی. اور ایسا میں بے وقوف شخص لے آؤں گا جو تیری نیا کو اٹھا دے گا. یعنی کوئی بڑے بڑے انٹیلیجنٹ لوگوں پہ جو آئے نا، بے وقوف شخص لاؤں گا. اپنی بے وقوفی کا ایک واقعہ خود ہی بیان کر دیتے ہیں تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے. آپ کو پتہ لگے گا کہ عطر بھی میرے سے قابل ہے اور وہ سورج خان بھی مجھ سے بڑا نبی ہے. عقل کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پہ. آپ یقین کریں مجھے آج بھی نیوی گیٹنگ سسٹم میں ایڈریس دینا نہیں آتا. بڑی کمال کی بات نہیں ہو گئی. عطر صاحب میرے سے قابل آدمی ہے، وہ قابل آدمی ہی بیٹھا ہوا ہے. اور یہ جو گاڑی جو خرید کے دی تھی مجھے اس کے سسٹم کا ہی نہیں پتا. تو اپنی عقل اور اپنی بے وقوفی کا حال جو بائبل میں نبوت کیا گیا ہے، ایک دن میں ڈامسٹڈ میں بولنے گیا تو ابلیس نے پروگرام بنایا اس کا ایکسیڈنٹ کروانا ہے. اچھا میں بولا، کوئی 20 لوگ تھے جن کے ساتھ بولا. اب اس نے ایکسیڈنٹ کروانا تھا، اپنی فوجیں لا کے کھڑی کری ہوئی تھی. اب ہوا یہ کہ مجھے اپنی گاڑی نہیں مل رہی. میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں گلیوں کے اندر، مجھے گاڑی نہیں مل رہی تو وہ ایکسیڈنٹ کیسے کرائے گا؟ پہلے تو گڈی ملے نا. اچھا تو کئی گھنٹے گڈی ڈھونڈی، گڈی ملے نا، وقت جا رہا ہے ابلیس کا، تو ایکسیڈنٹ کیسے ہو؟ تو پھر میری بیوی نے پولیس کو کہا کہ اس کو اس کی گڈی نہیں ملتی. پولیس نے بھی ڈھونڈا، گڈی نہ ملے. تو دوسرے دن ہماری بیوی گئی، بڑی انٹیلیجنٹ، اس نے پوچھا کہ کس ایریا تھا. انہیں فٹافٹ گڈی پتہ کروا دی کیونکہ عقل بڑی ہے. تو میں نے دیکھا دوسرے دن ابلیس نے بڑی گالیاں نکالا تھا مجھے کہ اس کو گڈی نہیں ملی تو ہمارا کام اس نے خراب کر دیا. یہ تو ہمارا حال ہے بے وقوفیوں کا. اور مجھے سب باتیں بھول جاتی ہیں، اور ریکارڈ پہ ہے کہ سارے کہتے ہیں حضور کو کوئی چیز یاد نہیں رہتی. اگر یاد رہتی ہے تو تیرا پیار نہیں بھولے. بس یہ یاد رہتا ہے مجھے، باقی کوئی کام شام ٹیکس کے یہ کاغذات وہ کاغذات. مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی ہزاروں میل پرے کوئی ہلکی آواز سے مجھے بڑ بڑ کر رہا ہے مکھیوں کی طرح. دنیا کے کاموں میں میرا یہ حال ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں.
اور الہی کاموں میں یہ حال ہے کہ جو راز بھی خدا نے کھولے، یہ کہہ کے میں یہ راز کھولتا ہوں، مجھے قسم ہے اس خدا کی محبت کی، میرے دل نے پہلے ہی اس راز کو پا لیا۔ خدا نے یہ کہہ کے راز کھولا، تجھے اس راز کی خبر نہیں، تجھ پہ میں یہ راز کھولتا ہوں، مجھے قسم ہے اپنی محبت کی، میری محبت نے اس راز کی پہلی خبر دے دی۔ میں آپ کو ذرا بتا رہا ہوں نا، خدا خود بھی حیران ہو گیا کہ راز اب کھل رہا ہے، اس کے دل نے اس کو پہلے ہی بتا دیا۔ اور بے وقوفی کا یہ حال ہے، دنیا کی بے وقوفیوں میں یہ حال ہے کہ وہ بٹن لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کے بیٹے کی گاڑی تھی وہ $1,30,000 کی، مجھے ان بٹنوں کی خبر سمجھ نہیں لگتی یہ ہے کیا، تو پھر میں وہ اپنی چھوٹی سی وہ جو ہے نا گاڑی، بس اس کا کام یہی ہے، وہ گیئر بھی نہیں لگانے بلکہ وہ آٹومیٹک چلتی ہے، بس میں سیدھے چلتا ہوں، دائیں چلتا ہوں، بائیں چلتا ہوں، باقی یہی وہ چلاتی ہے جس کو ملی ہوئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں ہم کیسی کیسی جنتوں سے گزرے اور ہماری نگاہ خدا کے علاوہ کسی بھی نہیں پڑی، تو کون سی جنت ہوگی جو ہمیں خدا سے چھین لے گی؟ تو جی واہ جی واہ، ابھی ایک جنت سامنے آگے گزر گئی، اور کیسی جنت ہے؟ خدا وہاں سے گزرتا ہے، ابھی گزرے۔ میرے نقش قدم پر چلو، 100% نہیں کہہ رہا آپ کو، 5% ہی چلو تو تمہیں خدا مل جائے گا۔ وہ بڑے فخر کر رہے ہیں اسلام کے اندر کہ معراج ہوئی، خدا نے بلایا۔ یہ ایک ایسی معراج ہے کہ ہمارے ممبر کے گھر میں خود ہی آ جائے اور پھر جنتوں میں جا کے بتائے خدا کہ میری معراج ہوئی ہے، میں اس کے گھر میں گیا تھا ملنے، اسے پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ کہاں بیٹھا ہے مجھے۔ تو یہ مسلمان فخر کرتے ہیں، اللہ کے حضور پہنچے، معراج ہوئی، اللہ کہہ رہا ہے جنتوں میں اس کے ماننے والے کے گھر میں گیا تھا تاکہ آج میری معراج ہوئی ہے۔ دیکھیں نا، ہم نے فرق کر کے دکھا دیے کہ محبت کی گونج کہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ اور میں اور بتا دیتا ہوں، اگر باتیں آج آپ کہیں گے کہ لو جی آج تو حضور نے ایسی باتیں کی، اپنے آپ پہ خود ہی اپنا لانتے ڈلوا رہا ہے، اب تو خدا آئس کریم کو چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑے، ٹھیک ہے، آئس کریم چھوڑے ذرا، کہتے ہیں نا کہ او ہو محمد صاحب پہ کفر بول دیا، وہ کہتے ہیں یہ تو خدا پہ کفر بول رہا ہے۔ اور پھر میں نے کتنی دفعہ کہا، اگر آپ کو یاد ہوگا، تم بد دعا کرو میں آمین کہتا ہوں، تاکہ تمہارا کام نہ ہو، تو اگر میں غلط ہوں تو خدا مجھے پکڑے تاکہ کام ہو جائے۔ پکڑا نہیں، آج اپنا صدیاں بیت گئیں، آدھی صدی سے بھی اوپر جا رہا ہے۔ تو میں خدا کی بات خدا کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، مجھے وہاں تک لے کے گیا خدا کی ذات جہاں خود نہ نوری جا سکتے ہیں، نہ ناری جا سکتے ہیں، نہ گولڈن جا سکتے ہیں، اور میں خدا کے ان رازوں کو جانتا ہوں۔ تو میں جب وہاں پہنچا تو خدا نے مجھ سے کہا کیا تجھے خبر تھی کہ میں تجھے یہاں تک لے کے آؤں گا رازوں میں؟ میں نے کہا خدا جب میں پرواز کر رہا تھا نا، مجھے اسی حال میں محبت کے پتہ لگ گیا تھا کہ تو کس حال میں ہوگا وہاں پہ۔ مجھے اس پرواز میں میرے دل نے مجھ سے محبت میں کہا کہ اس وقت خدا اس حال میں ہوگا، اور خدا اسی حال میں تھا۔ کہیں گے یہ دیکھو یہ تو خدا سے بھی بڑا خدا ہو گیا ہے۔ نہیں، میں خدا سے بڑا خدا نہیں ہوا۔ اگر میں خدا سے بڑا خدا ہوتا تو پھر میں وہ انسان کیوں لانا چاہتے ہوں جو مجھ سے بڑے ہو؟ کیا کہہ جی آپ کے
اگر میری نیت خدا سے بڑا ہونے کی ہوتی تو کیا میں ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتا جو مجھ سے بڑے ہوں؟ ٹھیک ہے نا؟ میری دعا ہے تو مجھ سے بھی بہت ہی بڑے ہوں. کبھی آپ نے غور کیا اگر آپ موچی ہیں اور آپ اپنی اولاد کے لیے بھی یہ کہیں کہ دعا کریں کہ رب میں تو موچی ہوں، اس کو کوئی نچلے درجے کا موچی بنا، کہیں میرے سے اچھا موچی نہ بن جائیے، کیا خیال ہے؟ میں تو میں تو کل جوتا گاٹ دیتا ہوں، بس یہ گریاں تک ہی رہے، 2-4 گریاں تک، مجھ سے بڑا موچی بن جائے گا. والدین کی دعا یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈاکٹر بنے، مجھ جیسا نہ ہو، مجھ سے بہت اوپر ہو. تو وہ خدا جس کو یہ کہتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ کتنا بڑا دیکھنی چاہتی ہے اپنی مخلوق کو، اپنوں سے بھی بہت بڑا. بلکہ جب ضد بازی ہو گئی اور میں خدا کے تاج پر، تخت پر نہیں بیٹھا جو کھربوں نور کے پانیوں کے دائرے ہیں، جب میں اس تخت پر نہیں بیٹھا جس سے سب کچھ تخلیق ہوا، نہیں بیٹھا، تو خدا نے زبردستی مجھے بٹھا دیا وہاں پہ. تو کرو بات. اور جب میں نے کہا کہ میں یہاں نہیں بیٹھنا چاہتا، تو خدا نے اٹھا کر مجھے کندھے پر بٹھایا اور کندھے پہ بٹھا کے کہنے لگا تو مجھ سے بھی بڑا خدا. اب ان کو لگے گی کہ نہیں مرچے؟ کیا خیال ہے؟ اسلام یہ بات برداشت کر سکتا ہے؟ جیتے جی مر گئے یہ سارے مذہب والے. کیا خیال ہے جی میری تعلیمات سے؟ عیسائیوں کے جیتے جی وہ بھی مر گئے، چاہے بیٹا کہیں وہ بھی مر گئے. بلکہ مقدمے میں یہ لکھوایا کہ اس نے ہمارے جذبات کو اتنی ٹھیس پہنچائی ہے، اس کی تعلیمات پھیلی، تو ہمارے عیسیٰ کا کیا ہوگا جو بیٹا ہے، یہ تک لکھوایا ہے. اور اس پر وہ کیا لگوائی جائے جی، کیا کہتے ہیں 304 404، وہ کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، دفعہ لگوائی جائے. اس کو عبرت بنا دو. اتنا زیادہ اس نے نیچا کر دیا اور اتنا زیادہ اپنے آپ کو اوپر کر دیا، یہ تو عیسیٰ بھی نہیں سوچ سکتا تھا. تو جی میں نے اپنے آپ کو کیسے اتنا اوپر کر دیا؟ وہ کوئی اور ہے جو مجھے اوپر کرنا چاہتا ہے، وہ کوئی اور ہے جس نے دیکھ لیا کہ عیسیٰ کی محبت یہاں تک نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے نا؟ تو میں اپنے آپ کو کیسے بڑا کر دوں؟ اپنے آپ کو بڑا کرتا تو میں پھر یہ عیسیٰ والی بات کر کے جاتا کہ میں تمہارا استاد ہوں، استاد سے بڑا کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بس میرے سے نیچے نیچے رہو. ہم نے تو یہ پھاڑ دیا ہے، اور خدا نے بڑا غور کر کے دیکھا کہ یہ ایمی باتیں کرتا ہے یا اس کی تعلیمات یہ واقعتاً یہ اپنے سے بھی بڑا دیکھتا ہے. تو خدا نے دیکھ لیا، یہ سب سے پچھلی لائن میں کھڑا ہونا چاہتا ہے، اور یہاں تک چاہتا ہے کہ خدا اس کو بلائی دے، لیکن خدا کے دل کا ارمان پورا ہو جائے. بس جب خدا نے دیکھ لیا تو خدا نے کہا آ بیٹے، آج رات میں تجھے وہ ساری دنیا ہی نہ دکھا دوں، 10,000 کی 11 کی سفر ہی نہ کرا دوں، جہاں میری کیسے کیسے لوگ آئیں گے، اور کیسے کیسے لوگ آئیں گے، اور کیسے کیسے لوگ آئیں گے. میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو 1000 میں آئیں گے، ان کو بھی دیکھا، جو 2000 سال میں آئیں گے ان کو بھی 3. میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے، مجھے قسم ہے اس ذات کی، ان کا یہ حال تھا. میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں، اس دنیا کے اندر جہاز نیچے گر رہا ہو تو کوئی چیز بچا سکتی ہے؟ ان کی جہانوں میں سے فرق بتا رہا ہوں آپ کو. ٹیکنالوجی تو اور تھی، ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ اگر وہ ہوتے اس وقت جہاز زمین پہ گر رہا ہے، کنٹرول آپ کا ختم ہو گیا ہے، وہ اپنی انگلی سے جہاز کو لینڈنگ کرا دیتے، اپنی طاقت اتنی تھی. تو انہوں نے تو وہ چیزیں لے کر آئے
کہ جو کروڑوں سال کی ترقی تھی انہوں نے اپنی زندگی میں کروا دی. ہاں؟ تو کیونکہ سپاہی نہیں دیکھ سکتا لیکن جنرل دیکھ رہا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. اس کی نگاہ بڑی دور ہوتی ہے. اب ہمارا کیا حال ہوا؟ 60 سال میں سپاہی کوئی نہیں تھا، ہم سپاہی بھی خود ہی بنے ہوئے تھے. کچھ جنرل بھی خود ہی، سپاہی بھی خود ہی ہیں، اور خود ہی بنے ہوئے تھے سارا کچھ. تو یہ خدا نے یہ سب چیزیں دیکھی ہیں. تو خدا کو خدا کی ذات سے پہچانو کہ جب تم اندھیروں میں گرو وہ تمہاری کبھی مدد نہیں کرے گا. ٹھیک ہے؟ تم آنکھیں دیکھ کر اندھے ہو جاؤ. جب عیسیٰ نے کہا، بڑے بڑے ان کے جو علماء تھے، کہ میں تمہیں بچانے آئے ہوں، تو انہوں نے کہا ہم تو اندھے ہیں، ہم تو دیکھنے والے ہیں. انہوں نے کہا اب تم نے گواہی خود ہی دے دی کہ تم دیکھنے والے ہو حالانکہ تم اندھے ہو. اب تم گرو گے دوزخ کے اندر. صحیح. تو جو اندھا ہو اس کو راہ دکھائی جا سکتی ہے، لیکن اگر دیکھنے والا اندھا بن جائے تو پھر اس کی خیر نہیں. پھر تو یہ مضمون تھا آج کا. آج کچھ لوگ آئیں گے تو میں نے اس مضمون کو یہیں ختم کرتا ہوں، اور ایک دو سوال کرنے وہ کر لیں 5 منٹ میں، کیونکہ اس کے بعد ان کے کچھ دوست آئیں گے تو سیاست والوں کے، تو ان کو وقت دینا پڑے گا. تو میں ابھی یہ بند کر دیتا ہوں کیمرہ.